اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقرة تشابه علینا وإنا ان شاء اللہ لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ البقرہ کی 8 رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ بنی اسرائیل قوم کے حوالے سے سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ اب ایک اور واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ گائے کے ذبح کرنے سے متعلق یہ واقعہ ہے۔ قوم بنی اسرائیل مصر میں جہاں آباد تھی وہاں گائے پرستی عام تھی، اور یہ بیماری قوم بنی اسرائیل میں بھی سرایت کر گئی تھی، اور ان میں بھی گائے کو ایک مقدس جانور کے طور پر سمجھا جاتا تھا، اور اس کی پوجا اور پرستش کرنے کو وہ بہتر سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے کہ آیا ایمان ان کے دلوں میں اتر چکا ہے یا نہیں، یا وہی گائے پرستی ان کے دلوں میں ابھی تک موجود ہے، انہیں آزمایا اور ایک گائے کو ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا۔ تو انہوں نے دیکھیں کس طرح سے اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے ہم بچ جائیں گائے کو ذبح کرنے سے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور ذرا یاد کرو وہ واقعہ بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، ایک گائے ذبح کر ڈالو، یعنی کوئی بھی گائے وہ ذبح کر دیتے تو یہ حکم پورا ہو جاتا۔ لیکن قالو، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتتخذون ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، ہمیں استہزاء کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ جاہلوں کسی بات کرنے سے میں اللہ کی پناہ میں ہوں، یعنی میں ایسا عمل نہیں کرتا جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ یعنی پیغمبر تو بڑا سنجیدہ ہوتا ہے اپنے عمل میں، اپنے کلام میں، اگر وہ ایسے مذاق کرنے لگ جائے قوم سے تو پھر قوم اس کی بات کا کیسے یقین کرے گی؟ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ میں ایسے جاہلوں کسی بات کرنے سے اللہ کی پناہ میں ہوں۔ قالو، تو پھر کہنے لگے ادع لنا ربک، اچھا اپنے رب سے ذرا پوچھ، ہمارے لیے اپنے رب سے ذرا وضاحت طلب کر، یبین لنا ما ہی، کہ وہ کھول کر بتائے کہ وہ گائے ہو کیسی، ذرا اس کی تفصیل ہمیں بتائے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بچیا ہو، یعنی عمر کے لحاظ سے وہ درمیانی صورتحال کی ہو، نہ تو ایسی کہ عمر ڈھل چکی ہو اور نہ ایسی کہ جو ابھی جوانی کو نہ پہنچی ہو، یعنی بچیا ہو، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ عوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان ہونی چاہیے، ان دونوں حدوں کے درمیان۔
یعنی بڑھیا بھی نہ ہو اور بچیا بھی نہ ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے کر ڈالو۔ کیوں ایسی بحث میں پڑ گئے ہو؟ اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو تو کوئی بھی گائے تم ذبح کر ڈالو، اس تفصیل میں نہ پڑو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اچھا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے دریافت کرو، یُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہ وہ بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو اس گائے کا۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین، گہرا رنگ ہو اس کا، یعنی یہ زرد رنگ بھی اس کا گہرا ہو، اور تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوش کر دے، یعنی جو بھی نگاہ ڈالے وہ اس سے خوش ہو جائے، ایسی گائے ہو۔ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پھر کہنے لگے کہ نہیں اچھے اپنے رب سے ہمارے لیے یہ معلوم کرو، یُبَيِّن لَنَا مَا ہِیَ، کہ وہ کھول کر بتائے تفصیل اس کی کہ ہو کیسی وہ۔ اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، ہمارے لیے اس گائے کا جو تعین ہے وہ ذرا اشتباہ ہو گیا ہے ہمیں، یعنی معاملہ واضح نہیں ہو رہا ہم پر کہ کیسی ہو وہ گائے، ذرا اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ واضح کرے اس کو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ہم پالیں گے ایسی گائے کو، اس کو جیسی گائے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، کہ وہ گائے ایسی ہو کہ لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ مشقت کرنے والی نہ ہو، کھیتی جوتنے والی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرنے والی ہو۔ گائے سے یہ کام بھی لیا جاتا تھا کہ اسے کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے تھے، کنویں میں جوت دیتے تھے، پانی کھینچتی تھی، وہ ہل بھی چلا لیتے تھے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ مشقت کا کام جس سے نہ لیا جاتا ہو۔ لا شیئۃ فیہا، اور کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو اس کے، یعنی ایک ہی رنگ کی ہو پوری، اس میں کوئی اور داغ دھبا نہ ہو اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو کہنے لگے ہاں اب تو ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آیا ہے، اب تو واضح کر رہا ہے کہ کیسی گائے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے عین اس گائے تک پہنچا دیا جو بڑی محبوب تھی انہیں، جس کی وہ سیوا کرتے تھے۔ فذبحوها، تو پھر بڑی مجبوراً انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، لیکن وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجبوراً جو ہے ایسا کیا۔ تو یہاں ایک تو بنی اسرائیل کی اس محبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو ایمان ان کے دلوں میں پوری طرح سے اترا نہیں تھا، وہی گائے کی محبت جس ماحول میں وہ رہتے تھے وہی ان کے اندر پختہ تھی۔ دوسرے اس سے یہ بھی سبق ہے کہ فضول سوالات سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات جو دیے ہیں وہ جس طرح سے واضح ہیں بس عمل کرنا چاہیے، بال کی کھال نہیں اترنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں ایک جگہ وضاحت بھی فرمائی ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ ان تبدا لکم تسؤکم، کہ اگر وہ تم پر کھول دی جائیں تو پھر تمہیں ناگوار گزریں گے، یعنی جو حکم اللہ نے دیا ہے بس جیسے سمجھ میں آئے اس پر عمل کر لیا کرو۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے احکام کے بارے میں لوگوں کو بیان فرما رہے تھے۔ حج بہت آخر میں آ کے فرض ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، یعنی دین اسلام میں 8 ہجری میں جا کر جو ہے یہ فرض ہوا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج پھر کر سکے زندگی میں، صحیح اسلام کے مطابق جو حج ہوا وہ 10 ہجری میں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کے حوالے سے لوگوں کو بتایا
تو ایک شخص نے پوچھ لیا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کر ڈالا کہ کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش ہیں۔ پھر تیسری دفعہ بھی سوال کر ڈالا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو یہ ہر سال فرض ہو جائے گا، کیونکہ نبی کا فرمان کوئی معمولی تو نہیں ہوتا، اور پھر تم اس کو ادا نہیں کر سکو گے، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ لہذا ایسے سوال کرنے سے بچا کرو۔ جب دین کے احکام بیان ہو رہے ہوں تو فضول سوال نہ کیا کرو، کیونکہ جتنے سوال کرو گے معاملہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک عام ہدایت بھی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔